آج کا سوال پوچھنے والوں کی جانب سے پوچھا گیا اور ریکویسٹ کی گئی کہ یہ سوال صرف میرا نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے اور بھی کلاس فیلوز کا ہے۔ آپ ہمارا نام شو نہیں کیجیے گا، مگر یہ کویسچن سب کا ہے جسے ہم پوچھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ سوال کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے بہن بھائیوں، میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح دور جدید سے جدید تر ہو رہا ہے، اسی طرح لوگوں میں سوالات بھی بڑھ رہے ہیں جدید رنگ میں۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیں، چاہے ڈھکے چھپے الفاظ میں، حیا میں، مگر ان کے نظر رکھیں، ان کو سمجھیے اور محبت سے، پیار سے ان کی رہنمائی کیا کیجیے، کیونکہ جو سوال وہ آپ سے نہیں پوچھ سکتے وہ باہر غیروں سے پوچھتے ہیں، غیر انہیں اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو ان کی عمر کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق سمجھاتے رہا کیجیے۔ کل تک جن سوالات کو سوچتے ہوئے بھی ہمیں حیا آتی تھی، بچے اب ان سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں، تفریح کی غرض سے نہیں بلکہ بات سمجھنے کی بھی غرض سے۔ یہ سوال کچھ میل فیمیل اسٹوڈنٹس کی جانب سے پوچھا گیا۔ انہوں نے اپنی لائف شیئر کی، اپنے حالات شیئر کیے، ان کا حل چاہا کہ ہم اس طرح کے گناہوں سے، اس طرح کے جذبے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، مگر دماغ پہ کنٹرول ہے جیسے ان کا۔ بہن بھائیوں، یہ سوال سیکس کے متعلق کیا گیا ہے اور پوچھنے والے بیشتر ٹین ایجرز ہیں، بوائز اینڈ گرلز، کچھ بڑے بھی ہیں، کہ اس جذبے کو کس طرح سے دماغ سے ہٹایا جائے۔ میں نے پہلے جواب دیا کہ آپ لوگ اپنی سوچ کا فوکس بدلیے، توجہ بدلنے کی کوشش کیجیے۔ تو پوچھا گیا کہ توجہ کیا ہوتی ہے، کیسے بدلی جا سکتی ہے، کیا عمل دخل ہے اس کا پریکٹیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ، ہم کیسے عمل میں لا سکیں گے۔ اب کیونکہ سوال جس طرح جس انداز میں پوچھا گیا، سٹیپ بائی سٹیپ ان کے ذہن اور ایج کے مطابق ہی جواب دینا مناسب ہے۔ جس بولڈ طریقے سے انہوں نے سوال پوچھا، اس کا حل چاہا، تو بات کچھ اس بولڈ انداز میں تو نہیں ہوگی، مگر ان کی ایج میں ڈھل کر بتانا ضروری ہے، تاکہ مشکل جملے جو ان کی سمجھ سے آگے ہوں ان کا فائدہ نہیں، اور نہ ہی ان کے موڈ کچھ ایسے ہیں کہ انہیں مذہبی طور پہ کوئی لیکچر دیا جائے، کیونکہ وہ قبول کرنے کو، سننے کو تیار نہیں۔ جیسے کہ آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ بیٹا آپ لوگ مسلمان ہو، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اللہ سے ڈرو، حیا شرم کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس بات پہ نوجوان نسل کہتی ہے کہ یہ سب ہم جانتے ہیں، پہلے سے ہی جانتے ہیں، مگر آپ بتائیے کہ ارتکاز توجہ کیا ہے، کس طرح توجہ ایک شے سے ہٹا کر کسی دوسری پہ رکھی جائے، مثال دیجئے کہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ تو پھر بات کو سمجھانے کو ان کے انداز میں یہی ہے کہ آپ لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو، اثر لیتے ہو سیکس کے، جنس کے جذبے کا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ اس سے وقتی تسکین، وقتی لذت حاصل ہوتی ہے، مائنڈ پرسکون محسوس ہوتا ہے، اور بیشتر آپ میں سے بلکہ تقریباً سب ہی غیر شادی شدہ ہو۔ اگر پریکٹیکلی اس کام کو
کسی پارٹنر کے ساتھ انجام دے رہے ہو تو یہ سراسر گناہ ہے، زنا ہے۔ اور انٹرنیٹ پہ جو جنسی اشتعال بڑھانے کی ویڈیوز، سانگز آپ دیکھتے ہو یا کوئی ڈاکومنٹری، اسی نے یہ رجحان زیادہ آپ لوگوں کا اس طرف مزید لگا دیا۔ تو ان میں سے بیشتر کا جواب یہ ہے کہ نہیں آپی، ہم یہ سب ویڈیو چیٹ پہ یا وائس کال پہ کرتے ہیں پارٹنرز کے ساتھ، مگر فزیکلی ان کے ساتھ نہیں، اور اس کے علاوہ خود سے اپنی ذات کے ساتھ، خود لذتی جس میں کوئی پارٹنر نہیں۔ تو کیا ہم اس میں بھی گناہ گار ہیں؟ مگر ہم اس سے نجات چاہتے ہیں۔ صحت اور اخلاق کی بربادی، ہر وقت ذہن پہ یہی خیالات سوار رہتے ہیں، توجہ یہاں سے ہٹتی ہی نہیں، تو مراقبہ، نماز یا دین کسی کام میں توجہ نہیں لگتی، تو کس طرح جان چھڑائی جائے؟ تو بہن بھائیوں، اس چیز کو مثال بنا لو جو تمہیں پیش ہے، خود سے لذت حاصل کرنا۔ کس طرح تمہاری توجہ اس وقت ایک ہی مقام پہ ہوتی ہے، نتیجہ یہ حاصل رکھنا ہوتا ہے کہ لذت محسوس ہو، اور اس کے لیے اس وقت تم اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے اعصاب کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہو۔ دماغ پہ یہی بات چل رہی ہوتی ہے، اور اعصاب مکمل اسی جذبے میں کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، اور تم خود کر رہے ہوتے ہو، تم خود کو تسکین پہنچا دیتے ہو۔ اب سنو، یہ ہے ارتکاز توجہ کا ایک عملی نمونہ جو تم ایک جنس کے جذبے میں لٹا رہے ہو۔ ایک انسان جس کا تصور کر کے یا جس کی آواز سن کر تم خود کو ہزاروں میل دور بیٹھے محسوس کر رہے ہو، اس کے ساتھ ایک لا آف اٹریکشن کی مثال کی طرح، اور تمہارا وجود اس سے جو خواہش رکھتا ہے وہ تم یہیں اس سے دور بیٹھ کر پوری کر رہے ہو۔ کیا وجہ اس کی؟ کیوں؟ کیا جواب ہے؟ یہی کہ وہ تمہارے دماغ پہ چھایا ہوا ہے یا چھائی ہوئی ہے، تمہاری روح میں گم ہے، قریب ہے تمہارے دل سے، تو تم نے اسے محسوس کر لیا، اسے ایسا پایا جیسے اس کے ساتھ ہو، اور لذت پا لی۔ تمہاری ارتکاز توجہ اس جذبے میں اس حد تک کہ تم نے سوچا اور لذت پا لی، تمہارے ہی وجود نے تمہیں سکون، یہ وقتی سکون پہنچا دیا، جبکہ جس کے خیال میں ہو اس کو تو پتہ بھی نہ ہو، اور وہ کن حالات یا کنڈیشن میں اس وقت ہوگی یا ہوگا مبتلا، اس کی خبر تمہیں نہیں۔ یہی ہے ارتکاز توجہ کی انتہا، جس کی ایک مثال یہ تمہارا اپنا جذبہ ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، جس کا رزلٹ تم پا لیتے ہو۔ جب دل سے خود کو بدلنا چاہو گے تو اسی طرح اپنے کسی دوسرے مقصد کی طرف، اسی طرح جذبے کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، خیال کے ساتھ، ایک ہی ردم میں جب ڈوبو گے تمہارے تمام حواس کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ بھی پالو گے اسی طرح، اسی لمحے میں جب ریاضت روح کے ساتھ کرو گے، لگن کے ساتھ کرو گے۔ جو لگن تم اس جذبے کے لیے ضائع کر رہے ہو، اس کو اگر کسی نیک مقصد میں کنورٹ کر دو تو پھل پاؤ گے۔ اور یاد رکھنا کہ خود کو تم نے ہی بدلنا ہے، خود میں ہی ول پاور پیدا کرنا ہے، کوئی زبردستی تمہارے دماغ کو بدل نہیں سکتا۔ خود کو سمجھانا خود ہی ہے۔ اپنے مائنڈ میں آج سے ہی اپنے کسی مقصد کا خاکہ بناؤ،
اس کو اسی محبت سے، اسی سوچ سے، اسی لگن سے، اسی توجہ سے محسوس کرنا شروع کر دو تو اس جذبے پہ تمہیں نتیجے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ وہاں یہ ارتکاز توجہ مکمل ہوگی۔ یہ بھی چند لمحوں کا ہی کھیل ہے۔ بس ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مقصد کے تاثر کا فوکس کرو، اپنے مقصد کا فوکس رکھو، زندگی کو ضائع نہیں کرو، اخلاق کو برباد نہیں کرو۔ یہ جو ارد گرد تمہاری نعمتیں ہیں بہن بھائیوں، آسانیاں ہیں بیٹے بیٹیوں، انٹرنیٹ پہ یہ سہولتیں ہیں، تو ان کو نیک باتوں کے لیے، اپنے علم کے لیے استعمال کرو۔ ارتکاز توجہ کی جو مثال تمہیں سمجھائی، اسی مثال کو لو اور اپنا راستہ متعین کرو۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے ہم سب کے لیے، تم سب کے لیے۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے، آمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ۔